سوال ضرور ہوگا. ان کے بغل میں بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں، لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی. آپ جا کر کے دیکھیں کھانا، ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ بڑے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں، باقی پورا کھانا گٹر میں پھینک دیا جائے. پورا کا پورا بکرا بنایا جائے، 2-3 چمچ اس میں سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دیا جائے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1-2 نہیں، کئی کنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا جاتا ہے. اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے، ایک روٹی کے لیے سیریا میں بچے دھوپ میں دن بھر قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی ہے اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے. ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی. ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے، بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں. اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی بچہ ٹائر کے نیچے نہ آ جائے. ڈرائیور سے ہم بار بار کہتے بھی تھے کہ اتنے بچے ہیں، ایک بار بس کسی محلے میں چلی جائے تو 100-150 بچے 5 سال سے 7 سال کی عمر کے، دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت خوبصورت ہیں، لیکن الجھے بال، پھٹے کپڑے، اور ہمارے کپڑوں سے لپٹ جائیں اور بانٹنے والا تھک جاتا ہے. مجھے یاد ہے 11ویں شریف کے موقع پر بکرے ذبح کر کے ہم نے اپنا نہیں پکایا، ان غربا اور مساکین کے جو ریفیوجی کیمپ تھے اس میں لے کر کے گئے. ایک گوشت کا ٹکڑا 1/4 کلو کا ہوتا تھا. 1/4 کلو کا گوشت کا ٹکڑا ایک کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بچے اس طرح سے جھپٹ کر کے لیتے اور میں نے دیکھا ہماری آنکھیں بھیگ گئی تھی. وہ جب گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنی جھوپڑی میں جا رہے تھے تو چوم چوم کر کے آنکھوں کو لگا رہے ہیں اور پکار کر کے اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت آ گیا گھر میں، گوشت آ گیا گھر میں. یہ کیفیت ان ممالک کی میں بتا رہا ہوں جہاں امت مصطفیٰ آباد ہے. میرے عزیزو، یہ درد اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، اربوں کی پیسوں کی ریل پیل، دیکھو ان کو سونے کی کرسیاں بنانا ہے، سونے کے کموڈ بنانا ہے، ان کو لگژری گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرنا ہے، اور کوئی امریکہ اور سپر پاور کنٹری کا کوئی بادشاہ آئے، کوئی بڑا لیڈر آئے تو اس کو سونے کی زنجیروں سے اور اس کو گفٹ سے بھر دینا ہے. لیکن ایک غریب کو 2 لقمے کھلانے کی ان کے اندر توفیق نہیں. یہ سارا مسئلہ صرف توفیق الہی سے ہے. اسی لیے رمضان المبارکہ میں ان لوگوں کا احساس کرو. اگر احساس نہیں ہے تو پھر جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. احساس ہی سب سے بڑے ایمان کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے. آج آپ تمام حضرات سے بھی میں یہی کہوں گا، تمہارا اپنا روزہ، آپ کو پتہ ہے روزہ آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اجتماعی طور پر کہیں افطار ہو رہی ہو، مسجدوں میں جاؤ یا کہیں ایسی جگہوں پر جا کر افطار کرو جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں. تمہارے افطار تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ایک بھائی کو کھجور بھی دے دیا، اس کے روزے کے برابر بھی آپ کو ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام تمہارے لیے رکھا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا، رمضان کے روزے کی افطاری کا وقت قریب تھا. 70 صحابہ جو اصحاب صفہ میں ہیں نبی پاک کے حجرے کے باہر بیٹھے رہتے تھے. ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، چند کھجوریں آئی ہیں اور سب دسترخوان پہ ہیں، اور افطار کے لیے چند ہی لمحے باقی رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں اندر دیکھا، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ باہر نظر کرو، کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی مسافر، کوئی اجنبی تو نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ کھڑکی سے اندر سے جھانک کر دیکھتی ہیں، جنت البقیع قبرستان حضور کے حجرے سے تھوڑی دور پہ ہے. ایک درخت تھا غرقد کا، اس درخت کے نیچے کوئی ایک مسافر آیا ہے اور الجھے ہوئے بال ہیں، کہیں لمبے سفر سے آیا، وہ اپنی سواری کو باندھ رہا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دور کا مسافر لگتا ہے،
اور غرقت کے نیچے کھڑا ہے، افطار کرنے کے لیے میرے آقا بیٹھے، چند لمحے باقی رہ گئے تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے، میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے اور چل کر کے گئے، اور جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہاں سے آئے، وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کر طلب کیا کہ چلو ہمارے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا کر کے اس کو دسترخوان پر بٹھائے، اور جب دسترخوان پر بیٹھا ایک دودھ کا پیالہ تھا، حضور نے پیش کیا، وہ آیا ہوا مسافر پورا دودھ پی گیا۔ یہاں کسی کے لیے سب روزے والے لوگ ہیں، دودھ پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، اور کھجور حضور نے اپنے منہ سے تھوڑی سی کھائی اور صحابہ کو دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ساروں نے وہی کھجور کھائی، سبوں نے وہ کھجور کھا لی۔ اب اس کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے محمد کہاں ہیں؟ جو آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے محمد کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک اسے احساس ہونے نہیں دیا میں اللہ کا رسول۔ سب سے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے، سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر صحابہ نے کہا تیرا ہاتھ جس نے تھاما تھا وہی اللہ کا رسول ہے، وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اے احساس ہے میرے عزیزو، آج اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے پاس دی ہے تو ذخیرہ اندوزی کے جرم میں کبھی مبتلا مت ہونا۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ کہ خزانے جمع کرتے رہو کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا جو خزانہ جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی ذخیرہ کرو ذخیرہ کرو، تمہیں جتنا جمع کرنا ہے جمع کرو، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہ نکالی۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان لوگوں کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے اس دن آگ تپائی جائے گی جہنم کی، اور پھر یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے دونوں بازوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اللہ نے دیا خوب جمع کرو، خوب حاصل کرو، لیکن اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ آج حالات ہمارے پوری امت کے لیے اس قدر دردناک ہیں۔ میں ایک ریکویسٹ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ افطار روزانہ کرتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، تو جب کھجور اٹھائیں، ہو تو نہیں سکتا، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم چل کر کے ملک شام پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم عراق پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم یمن چلے جائیں، لیکن دسترخوان پر کھجور اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں یوں تو کہہ سکتے ہو مولا مجھے تو نعمتیں کھلا رہا ہے، تیرے حبیب کی امت میں چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کھجوروں کی نعمت دی ہے، اے کریم خدا ان پر تو اپنا خانے نعمت وسیع فرما دے، میرے حبیب کی امت پر تو رحم کی چادر پھیلا دے، ان کی آزمائش کے دنوں کو تو مولا اب ختم فرما دے۔ یہ دعا روزانہ افطار میں ضرور کر لینا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں احساس بھی پیدا ہوا، قیامت کے دن یہ نیت بھی دیکھی جائے گی کہ یہ چل کر کے تو نہیں گیا، لیکن ان کے درد کا درد یہ یہاں بیٹھ کر کے بھی محسوس کرتا تھا، اس کی بھی بخشش کی جائے گی۔ اللہ کریم رمضان المبارکہ کی ان خیر والی ساعتوں میں ان تمام غریب امت مصطفیٰ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔